بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ اس راہ دی پیروی کرے جو راہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اس دنیا اندر کامل ترین اطاعت کرنے والی جماعت صحابہ کرام دی ہے، جنہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و اتباع دا حق ادا کیا. صحابہ کرام دے راستے نو چھوڑنا ایسی گمراہی ہے جس تو نکلنے دا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس دے کہ انسان صحابہ کرام دی ہی پیروی کرے. اس جماعت دی تعریف توصیف قرآن پاک بیان ہوئی. کہ ایسے عظیم لوگ سن والحافظین فروجہم والحافظات، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام تھے اور صحابیات تھے. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والے صحابہ کرام تھے اور صحابیات تھے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ دی حدود دی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام. ایک مومن اور مسلم پہ لازم ہے کہ اللہ دی حدود دی حفاظت کرے بجائے اس دے کہ حدود اللہ نو توڑے. خاص کر مومن دا قول اور فعل ایسا ہے جس جو بے حیائی نہ ٹپ گئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وبطن. فرمایا محبوب اعلان کیجیے انما حرم ربی الفواحش،
ما ظہر و ما بطن، کہ میرے رب نے ظاہری اور باطنی فحاشی بے حیائی نو حرام کرا دی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطْنَ، اے ایماندارو ظاہری اور باطنی بے حیائی دے قریب بھی نہ جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان باہم آپس اندر جڑے ہوئے ساتھ ساتھ. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، دو آنچوں ایک چیز اٹھ جائے تو دوسری آج خود ہی اٹھ جائے. حیا نہ رہے تو ایمان نہیں، ایمان نہ رہے تو حیا نہیں. جس دل اندر بھی ہون یہ دونوں چیزاں ہوندیاں، حیا بھی ہوندا ہے اور ایمان بھی ہوندا. ایمان ہوئے تو حیا ہوندا ہے، حیا ہوئے تو ایمان. جس مومن دے پاس ایمان ہے حیا نہیں، گویا اس دے پاس ایمان بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث، اذا فاضق الحیاء فاصنع ما شئت، جدوں تیرے جو حیا فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، مک جائے تو پھر جو چاہو کرو. یعنی بے حیا انسان آوارہ ہو جائے. حیا ہی ہے جو انسان نو گناہ تو دور رکھتا ہے، فحاشی تو دور رکھتا ہے، بے حیائی تو دور رکھتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی فحش کسی بھی شے نو بدصورت بنا دیندی ہے، اور حیا کسی شے نو بھی خوبصورت بنا دے. ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ حیا نو قائم رکھے، حیا نو ختم نہ کرے. قرآن و حدیث اندر حیا اور شرم دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام جدو حالت کفر اندر سن، فحاشی اور بے حیائی موجود سی، لیکن بحالت ایمان بے حیائی انہاں دے قریب بھی نہیں سی پڑ. یعنی کافر اور مسلمان دی زندگی ایک نمایاں فرق ہے کہ کافر بے حیا ہوتا ہے اور مومن حیادار ہوتا ہے. ساڑھی جو کیفیت ہے ایمان لیا کے، ایمان داخل ہو کے ایماندار اور مسلم اور اہل سنہ اور اہل حدیث کہلان تو بعد بے حیائی ساڑھے عمل کردار سیرت گفتگو موجود. ایسا تصور اصحاب رسول دی زندگی توانو نہیں ملے. اور اغیار دی، کفار دی دوستی اور بے دین لوگاں دی دوستی انسان نو حیا تو دور کر دے. اسلام نے تو عبادات دے اندر یہود و نصارہ دی مخالفت دا حکم دیتا ہے، چے جا کے انسان انہوں دے کلچر انہوں دے ماحول نو اپنے کردار چ لے آئے.
یہود دا نظریہ سی کہ عبادت نماز جوتے اندر پڑھنا حرام منع، شریعت نے مخالفت دا حکم دیتا۔ فرمایا یہود دا نظریہ ہے کہ جوتے چ نماز پڑھنا حرام ہے۔ فرمایا اگر تہاڈا جوتا پاک ہوئے، گندگی نہ ہوئے لگی تو نماز پڑھ لو، اس واسطے کہ یہودیہ دی مخالفت ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو 10 محرم دا روزہ سی، یہود تے ہاں عبادت سی۔ پوچھا گیا یہ روزہ کیوں رکھتے نے؟ فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے اس دن نجات بخشی، اے اس خوشی روزہ رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ تعلق تے ساڈا زیادہ، آئندہ سال اگر میں دنیا چل زندہ رہا تو اسی 2 روزے رکھ کے ایک اس خوشی دا اظہار کریں گے اور دوسرا یہودیاں دی مخالفت کرا۔ بہت سارے ایسے معاملات جہاں عبادات دے اندر یہود اور نصارہ دی مخالفت حکم دیتا گیا کہ عبادت دے اندر بھی مشابہت نہ ہو، لیکن ایسی الٹی گنگا چلی ساڑے ماحول کہ اسا انہاں دے مذہبی اور بے حیا کلچر نو اپنے کردار دا حصہ بنا۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایماندارو اہل ایمان نو چھوڑ کے کافران اپنی دوستی نہ رکھو، وگرنہ یہ تہاڈا عمل اللہ دے سامنے بطور تہاڈے خلاف حجت پیش ہوئے گا اور تہاڈی دوستی یہود و نصارہ نال کفار نال تہانوں جہنم میں لے جائے۔ قرآن پاک دے دوسرے مقام سے اللہ تبارک و تعالی اس نے ایک اور انداز بیان کیتا کہ شاید سمجھ آ جائے۔ غیرت دلوائی اہل ایمان نو، مثلا قرآن پاک کی مقام تے غیرت دلان دا انداز سے قرآنی کیسا فرمایا ایماندارو شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، جان دے ہو شیطان کون ہے؟ جس نے توڑے ماں اور باپ آدم اور حوا علیہ السلام دا لباس سے جنت اتروا دیتا سی۔ اتنا دشمن ہے توڑا۔ ہن دسو اس آیت کتنی غیرت دلوائی گئی۔ بندہ کسی ایسے بندے کو بیٹھا ہوئے نا جڑا وہ باپ دا دشمن ہوئے، ماں دا دشمن ہوئے، جس نے ماں دی عزت نو لٹیا ہوئے، خراب کیتا ہوئے، باپ دی عزت نو خراب کیتا ہوئے، تو برادری کہن دی یہ جان دے نہیں جنہیں کول بہن ہے وہ تو تیرے ماں دے بھی دشمن سن، تیرے باپ دے بھی دشمن سن، انہیں کردار ادا کیتا سی اور تیری انہاں دوستی تیرے والدین نال دشمنی رکھ دے سن۔ اللہ فرماندہ ہے جس شیطان دے تسی دوست بن کے پھر دے ہو، انہیں دے توڑے ماں اور باپ دا جنت دا لباس اتروا دیتا سی، ہجے بھی یہ توڑا دوست۔ اس آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار دی دوستی تو جس انداز روکیا ہے، منع کیتا ہے، وہ انداز بڑا غیرت دلوان والا۔ ارشاد پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایماندارو ایسے لوگن دوست نہ بناؤ جو تہاڈے بھی دشمن نے اور تہاڈے خالق دے بھی دشمن نے۔ عدوی و عدوکم،
میں رب دے دشمن نے میرے دشمن نے تواڈے دشمن ایسے لوگوں اپنا دوست نہ بناؤ پتا جے تسی کون ہو تے او کون فرمایا تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق تسی دوستی رکھ دے اور قرآن پاک اور حدیث دا انکار کر دے تسی قرآن حدیث سے جو کچھ اور تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی ایمان رکھ دے اور او اللہ اور او دے رسول اور آسمانی کتاب قرآن پاک اور حدیث دے نال کفر کر دے نے بلا دسو تواڈی دوستی ان نال ہو سکتی فرمایا کیسے دوست بنا رہے ہو جو اس چیز سے انکاری نے جو کچھ اللہ نے تواڈے وال بھیجے ہے یعنی قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگلی بات سنو یخرجون الرسول و ایاکم انہاں تواڈے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے شہر چو اور تہانوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے اور تسی انہوں دوست بنا دے ہو جنہاں تواڈے رسول نال مخالفت کی تھی جنہاں تواڈے نال دشمنی کی تھی ذرا غور کیجئے میں اور تواڈے تے میرے تے تواڈے تے لازم ہے کہ اپنے گربان ذرا جھانکیے یہود و نصارہ جنہاں دا کلچر جنہاں دا تہذیب جنہاں دی ثقافت اساں اپنے عمل اچ کردار اچ ملک اچ ماحول اچ لے آندی ہے جنہوں اسی پسند کرنے ہاں یہ کون فرمایا ایسے لوگ جنہاں ساڑھے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو زہر دین دا پروگرام بنایا پھر یہودیہ عورت نے زہر دیتی اور اللہ نے محبوب نو محفوظ رکھے پھر نبی علیہ السلام نو ایک دیوار نال بٹھا کے اتو پتھر سٹن دی کوشش کی تھی اللہ نے بذریعہ جبریل وہی کر کے مصطفیٰ نو بچایا فرما جس یہود قوم نو اور نبی علیہ السلام نے خیبر جو نکلن دا حکم دیتا جس نے بارے قرآن خبر دیندہ ہے کہ یہود و نصارہ توڑے دوست اور توڑے خیرخواہ نہیں ہو سک اسے واتے شورش کشمیری رحم اللہ نے بات کہی کہ سانپ اور بچھو سے دوستی ہو سکتی ہے اتنے مضر نہیں ہے ان کے ڈنگ کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے ڈنگ کا خطرہ ان کی دوستی ان سے محبت وارج ہے اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ بات کہی اگر یہود و نصارہ خلاف کعبہ کو اپنا لباس بنا لے زمزم کے پانی سے وضو کر لے 24 گھنٹے نہا کے باہر نکلیں اور تمہارے پاس آئیں پھر بھی وہ پاک نہیں ہو سکتے تمہارے خیرخواہ نہیں ہو سکتے اور سب تو بڑی خبر قرآن دی ہے کہ یہود و نصارہ توڑے دوست نہیں ہو سکتے بات ختم ہو تو یہود و نصارہ دی وہ ثقافت و ماحول و تہذیب میرے اور تواڈے معاشرے دا حصہ کیوں مومن دا کردار تو ایک انوکھا اور اچھا قرآن اور سنت دے مطابق کس طرح ہونا چاہیے کتنے صحابہ کرام پکیزہ ہو گئے سن اسلام نو قبول کرن تو بعد قرآن پڑھی یا حدیث دا مطالعہ کیجئے کہ آپ دی ذمہ داری سی کہ انہاں پاک کرو اور آپ نے اس ذمہ داری نے پوری کیتا ہے
اور پھر کیویں کامیاب ہوئے ذمہ داری کی سی فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا اے دنیا دے لوگوں توڑے تے اللہ نے احسان کیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھیجے تاکہ وہ تمہارے اوپر آیات الہیہ دی تلاوت کرن اور تہاڈے دلانوں پاک کرن اور پھر دل کیویں پاک ہوئے پڑھ لیجئے ذخیرہ احادیث کو سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور آپ کو ایک شخص آئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنا چاہنا مسلمان ہونا چاہنا لیکن ایک شرط نال فرمایا شرط کیڑی یا رسول اللہ زنا کا عادی ہوں مجرم ہوں اس برے عمل سے باز نہیں رہ سکتا اگر اجازت ہوئے زنا کی بدکاری تو پھر کلمہ پڑھ لا وہ کھرے پن تے غور کرو کتنے کھرے اور صاف لوگ سن اے نہیں کیا با چلو کلمہ پڑھ لینا جو ہوندہ رہے گا کیڑا مسئلہ ہے ساڑھے اسلام نو تے کچھ ہوندہ ہی نہیں جو مرضی ہو جائے نہ ایمان جاندہ ہے نہ اسلام جاندہ ہے نہ دین جاندہ ہے نہ حیاء جاندہ ہے جتنا ہی انسان بے حیاء کیوں نہ ہو کلمہ اسلام پڑھنا چاہندہ ہے نال شرط طے کر رہے ہے کہ یا رسول اللہ زنا دی اجازت آپ نے فرمایا ذرا میرے قریب ہو کے بیٹھ دور بیٹھ کے پوچھنا ہے ذرا نیڑے لگ قریب ہو آپ نے گھٹنے نال گھٹنا لگا کے بالکل قریب ہو کے بیٹھ گئے آپ نے بڑے پر حکمت واسنل وَيُزَكِّيهِمْ تزکیت انداز دیکھ آپ نے فرمایا میرے پیارے کیا تو پسند کرنا ہے کہ کوئی اور بندہ تیری ماں بہن بیٹی بھتیجی بھانجی پھوپھو اور خالہ نل بدکاری کرے یا رسول اللہ بھلا اے بندہ کیویں پسند کر سکنا تے آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جدنا تم بدکاری کریں گا کسی دی ماں بہن بیٹی پھوپھو خالہ بھانجی بھتیجی نہیں ہوئے گی جیڑا کم تو اپنے لئی پسند نہیں کرتا وہ دوجے لئی پسند کرنا اسی حدیث کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے کیونکہ ماہ فروری جاری ہے اور 14 فروری بھی قریب ہے محبت ڈے آ رہے جس دن پھول بکیں گے اور پھول دیے جائیں گے اور نوجوان تیاری کر رہے ہیں کہ میں فلاں دی بہن بیٹی نو پھول پیش کرنا اس نے مینو اور میں انہوں آئی لو یو کہنا جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں وہ غور کرے اس حدیث پر یہی کام اگر کوئی تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ کرے تو تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے کہ کوئی اور پھول پیش کرے تمہاری بہن کو اگر تسی کسی نو پھول پیش کرنے کے انتظار میں ہو تو اڑی بہن نو بھی تو کوئی پیش کرنے واسطے منتظر بیٹھا ہے وہ کون سے قلعے اندر محفوظ بیٹھی ہے وہ بھی کسی ماحول کا حصہ ہے کیا وہ باہر نہیں نکلتی وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں جاتی وہ بازار میں نہیں جاتی وہ باہر نہیں نکلتی اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے وہ اسی ماحول کا حصہ نہیں ہے وہ تو سا کمرے بند کر کے باہر تالا لائے اس کا دنیا سے رابطہ نہیں ہے اگر اس کا تمہارا رابطہ ہے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تو اپنی بہن بیٹی کا بھی خیال کیجئے او دا بھی کسی نہ رابطہ ضرور ہونا ہے
جو جملوں کا تبادلہ تم انتظار بیٹھے ہو وہی جملوں کا تبادلہ تمہارے گھر میں ہونے والا ہے۔ پر حکمت انداز ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری قوم نہ کوئی دن منان لی چاہیے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی بغیرتی کے نام پر۔ دن منانے کی شوقین ہے یہ قوم، ہر مہینے کوئی نہ کوئی دن بنایا ہو، پھولوں کے بازار لگیں گے اور پھول بکیں گے، سہولت مہیا ہوگی، اخبارات چھپیں گے، سائن بورڈزوں پہ تصویریں لگے گی، محبت کے جملوں کے تبادلے ہوں گے، نام کوئی اس کو دے، محبت ڈے گئے یا ویلنٹائن ڈے گئے، بس کا نام ایسا ہونا چاہیے جس کا قوم کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، اور پھر مسلمان اس کا شکار ہے، مومن مواعد توحید پرست دیندار اور نمازی، پورا ماحول ہی بے حیا ہو گیا، نہ کوئی مذہبی گھرانہ بچا ہے نہ کوئی دوسرا گھرانہ بچا ہے۔ مولویوں کو کہتے ہیں کہ یہ متعصب ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں اور آزادی نہیں چاہتے، یہ آزادی کیسی ہے جس کے اندر نہ باپ کا پتہ ہو، نہ رشتوں کی حرمت کا پتہ ہو، نہ قسم کا پتہ ہو، نہ کسی دوست کا پتہ ہو، یہ ماحول آزادی والا چاہیے۔ اور جو مذہبی گھرانے ہیں وہ تھوڑا سا اور آگے، چلو جی مولوی جی کسی اور نو اگر یہ نہیں کہنا تھے، اپنی بیوی اپنے شوہر نو کہہ چھوڑے تھے، یہ کی حرج؟ مرد پیش کرے اپنے بیوی کو پھول، بیوی پیش کرے اپنے شوہر کو پھول، یہ تو ایک محبت بھرا گھر پہلے جوڑا موجود ہے، یہ آپس میں جملوں کا تبادلہ کر لیں۔ سال بعد یاد ہے جملوں کا تبادلہ، سال کیا کرتے رہے ہو؟ یہ کس کی خوشی میں اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے؟ وہی ہے، چاہے کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں۔ یاد کس کی ہے؟ بدماشی کس کی ہے؟ بدکار کون ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیسے اس کا آغاز ہوا؟ کیسے؟ یہ کافروں کے ہاں تو یہ پرانا طریقہ ہے، تقریباً 1400-1500 سال سے یہ سلسلہ بے حیائی کا ان کے ہاں تو جاری، میڈیا کی وجہ سے آج ہم تک پہنچا ہے، اور ہماری قوم بھی سب سے آگے ہے، نہیں دیکھتی اسلام کو، دین کو، شریعت کو کہ ہم کون ہیں اور ہمارا رسول اللہ کون ہے، ان کی حیثیت کیا ہے اور ہم پہ کیا چیز فرض ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ بس قوم لگی ہوئی ہے جو کفار کا، یہود و نصارہ کا طریقہ آئے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اندھی ہو کے چل رہی، اور یہ اندھا پن جا کے جہنم میں گرا دے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی اور قوم سے، اس کے کلچر سے محبت کرتا ہے، قیامت والے دن انہی سے اٹھے۔ کیا ہے کہ ایک بدکار ویلنٹائن نامی شخص جیل کے اندر بند ہے کسی قصور، کسی جرم کی وجہ سے، اور جیل کی نگران ایک لڑکی ہے جس سے اس کی محبت ٹھہر، اس جرم کی سزا ملی اور اس کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے گئے۔ یہ جاتے جاتے اس جیلر کو، اس جیل کی نگران لڑکی کو پھول دے گیا اور جا کے پھانسی چڑھ گیا۔ یہ ہے اس کے پھول دینے کا آغاز، جہاں سے شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ جاتے جاتے ایک محبت کا پیغام دے گیا اور آئی لو یو کہہ گیا۔ یہ قوم کہہ رہی ہے، اس کی سنت پوری کر رہی۔ یا دوسری روایت کہ ویلنٹائن ایک عیسائی پادری کا نام ہے،
اور یہ ایک راہبہ ہے جو کلیسا میں جتوں میں رہ رہی، اس پر بھی کسی مرد سے خلوت حرام ہے اور اس پر نکاح حرام ہے، ان کے مذہب، لیکن راہبہ سے اس کے گندے تعلقات شروع ہوئی، محبت شروع ہوئی۔ اس پادری راہبہ سے گند کرنا چاہا، منہ کالا کرنا چاہا، وہ انکاری رہی کہ نہیں، ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ کام تو گناہ ہے۔ اس نے کہا مجھے خواب میں یہ بتلا دیا گیا، خبر دے دی گئی ہے کہ 14 فروری کو راہب اور راہبہ جو مرضی کر لیں ان کے لیے جائز ہے۔ تو اس کی خواب کی بدماشی کی بنیاد پر یہ 14 فروری کو زنا ہوا، جس کی وجہ سے ان کو مارا گیا، پھر پیٹا گیا، پھر سولی چڑھایا گیا، جس کے جواب میں قوم آج تک یہ شہید محبت ہے جن کی یاد منائی جا رہی، یہ محبت کے شہید ہے، یہ عشق کے مارے ہوئے بدکار جوڑا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کی تعریف کچھ اس کے علاوہ ثابت کر سکے۔ ان کی یاد میں 14 فروری کو مسلمان منانے کے لیے بیٹھے ہیں، بدکار جوڑے کی یاد۔ کیا ہوا اس قوم کو؟ دل کی کیفیت کس طرح بری ہو چکی ہے اور سنگ آلود ہو چکی ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شخص بیٹھا ہوا، آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں بہن بیٹی بانجی بھتیجے پھوپھو خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں کیویں جانوں؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو بدکاری کریں گا کیا یہ وہ کسی کا رشتہ نہیں ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ من سمجھ آ گئی، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ہمارے دل بھی صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، ہم کس گندے ماحول میں اور گندی سوچ اور فکر میں کہ ملوث ہو گئے، شکار ہو۔ کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے، سارے کے سارے سامان میں برہنہ ننگے۔ فرمایا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی۔ عرض کیتا محبوب جی میرے واسطے دعا کر دو، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، صاف کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا میرے اللہ اس بندے دی شرمگاہ نو پاک کر دے، دل نو پاک کر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اس کو معاف کر دے، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کے دل کو صاف کر دے۔ بس دعا کی رسول تھی، اسمان پہ چڑھ گئی، قبول ہو گئی۔ صحابی فرماتا ہے ساری زندگی کبھی زنا کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، محمد مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے۔ کس ماحول میں کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی معمولی نماز کے باوجود ہمارے گھروں سے بے حیائی نکلتی نہیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہے اس لیے تھی کہ بے حیائی سے روکے، منکرات سے روکے۔ ہماری نماز ہمارے وجود میں گھروں میں داخل ہی نہیں ہوتی، نماز مسجد کے اندر ہی رہتی۔ قرآن پاک سنیے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرما او لوگ جڑے پسند کر دینے کہ مومنج بے حیائی پھیلے، بے حیائی پھیلنے کو پسند کرتے ہیں۔ بے حیا ہونا اور بے حیائی کرنا تو دور کی بات ہے، جو حیائی پھیلے اس کو پسند کرتے ہیں۔ فرما لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا جڑے لوگ چاہتے ہیں کہ مومنہ اندر، مسلمان ماحول اندر، مسلمان ملک اندر، مسلمان معاشرے اندر بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اے جے لوگاں واسطے دردناک عذاب ہے، دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی، دنیا بھی عذاب۔ ویکھ لو بے حیا گھراں دا ماحول، ویکھ لو
لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، روزانہ لڑائی ہوگی، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، بد امنی ہوگی، بے سکونی ہوگی، آمدن میں جناب برکت نہیں ہوگی، نفرت ہوگی، بغض ہوگا، کینہ ہوگا آپس میں. یہ عذاب ہے دنیا کے اندر اس بے حیائی کا جو گھر سے نکلتی نہیں. فرما جو چاہتے مومنوں بے حیائی پھیل اس کا ذریعہ ہے، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ کوئی ذریعہ ہو، موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، کیبل ہو، یا کوئی ذریعہ جس سے بے حیائی اسلامی ماحول میں، اسلامی ملک میں، مومنوں میں پھیلے، ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں عذاب ہے. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کو دیکھا کر، فنکاروں کی، گلوکاروں، اداکاروں کی موت کو دیکھا کرے. کبھی ایمان پر موت نہیں ہے، مرتے نہیں دیکھ. اسی فحاشی توبہ نہ کرے، بے حیائی میں مرتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہو جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا، پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس سے بڑی عبرت کیا؟ اور میں کہوں گا اس موقع پر فلم انڈسٹری کے مالکان کو اور فنکاروں کو اور گلوکاروں کو، اداکاروں کو، کہ تمہیں اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ تمہارے وجود لوگوں کو بے غیرتی اور بے حیائی کے لیے پرکشش بنا دے. تمہارے جسم، وہ عورتیں، وہ مرد جو فلمیں بناتے ہیں، چلاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کاروبار اپناتے ہیں، بھلا تمہارے وجود اس لیے بنائے تھے. جس خالق نے تمہیں بنایا تھا اور یہ حسن و جمال بخشا تھا، اس لیے بخشا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو بہلانا اور تمہارے وجود بے حیائی کا، زنا کا، بدکاری کا، فحاشی کا سبب بنے. کبھی تم پہ بھی توبہ کا وقت آئے گا. یہ گندا کاروبار کبھی تم بھی چھوڑو گے. کتنے ہی لوگ ہیں، کتنی عورتیں جن کو تم نے متاثر کیا اور اپنے جیسا بنا دی. کتنی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو تمہیں فالو کرتی، تمہارے وضاقتہ، تمہارے لباس، تمہارا بناؤ سنگار کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتی، جنہیں تم اپنی طرف کھینچتی ہو. کیا یہ تمہیں جنت میں جانے دیں گے؟ تم مجرم ہو پوری قوم کے. عذاب سے چھٹکارا کیسے ہو جائے گا؟ اگر تم توبہ بھی کر لو تو مجھے بتاؤ، جو تمہاری وجہ سے گندے ہو گئے، دل زنگ آلود ہو گئے، دل سیاہ ہو گئے اور وہ توبہ کے بغیر مر گئے، ان کا حال کیا ہوگا جن کو تم نے اس گناہوں پہ لگا دی؟ پورے ملک میں، پوری دنیا میں زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی کے اندر جو بھی ملوث ہے، اس کے پیچھے انہی لوگوں، فنکاروں، گلوکار اور اداکار جو ہمارے قومی ہیروز ہیں، انہی کا وہ کردار و کشش ہے. یہ قوم کے، اسلام کے، دین کے، قرآن کے، پیغمبر کی حدیث کے مجرم، جنہیں ماحول کو بے حیا کر دیا ہے، بچیوں کو بے حیا کر دیا ہے اور جوانوں کو بے دین کر دیا. نماز کا وقت ہو تو سر بھاری وزنی ہو جاتا ہے، مسجد داخل ہو تو جان چھوٹتی ہے، کب ختم ہو اور ہم نکل. خطبہ جمعہ پر یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ کب ٹائم ہوتا ہے اور جمعہ ختم ہوتا ہے اور ہم گھروں کو دوڑتے. وقت زیادہ ہو تو پریشانی ہوتی، یہ فکری پریشانی. حالانکہ مومن کے لیے مسجد میں وقت 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو اس کو سکون آنا چاہیے کہ یہی وقت ہے جو قیامت والے دن میری نجات کا سبب بن. یہ کیا ہے؟ ڈرامہ چل رہا ہو، فلم چل رہی ہو تو احساس ہی نہیں ہوتا، وقت کا گزر جاتا ہے. آندھا یار ہجے تے ہون شروع ہویا سی، مزہ ہون آن لگائی تے مک بھی گیا. یہ کیا ہے؟ یہی وہی نفاق ہے، وہی کفر ہے جو اس میں لذت دیتا ہے اور مسجد میں سکون نہیں آتا، لذت محسوس نہیں ہوتی.
اصلاح کیجیے اپنے جوانوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، انہیں بتائیے کہ یہ 14 فروری کا دن بے حیائی کا دن ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا کوئی اسلامی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر یہ انداز اپنایا جائے۔ یہ بدکار لوگوں کی یاد ہے جس کو ہمارے معاشرے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پیسے تو دو گے نا اپنی اولاد کو، اس پہ خرچ کے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو الگ بٹھا کے درس دیجئے، واعظ کیجئے۔ جو باپ کا درس اثر کرتا ہے وہ مسجد کے مولوی کا اثر کیا کرے؟ سمجھائیے ان کو کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی کا ایک پیغام ہے جو ہماری قوم میں، معاشرے میں، بچیوں میں، بچوں میں بڑھ رہا ہے۔ کبھی بسنت کی صورت میں اور کبھی یہ ویلنٹائن کے ڈے کی صورت۔ کیسے لوگ تھے پاکیزہ۔ ہمارا ماحول سورہ یوسف کو پڑھا کر زلیخا نے پوری کوشش کی تھی نا محبت کرنے کی، محبت دکھلانے کی، محبت کے اظہار کی۔ مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ سورہ یوسف کو پڑھ کے یوسف کی سیرت کو پڑھا کریں اور اپنے لیے اس کو سیرت کا حصہ بنا لے۔ کون تھی زلیخا؟ کوئی عام خاتون تے نہیں، وقت کی بادشاہ کی بیوی تھی۔ اتنے بڑے عہدے پر فیض عورت ایک غلام کو دعوت گناہ دے، اتنے بڑے تعلقات قائم ہو جائے۔ ساڑی قوم تے لگ دیئے کسی وڈیرے خارج تعلق قائم ہو جائے۔ شہزادی ہے، وقت کی خاتون اول ہے۔ یوسف علیہ السلام معصوم ہے، فریفتہ وہ ہے، چاہتی وہ ہے، اظہار محبت وہ کرتی ہے، آگے بڑھتی وہ ہے، مواقع وہ دیتی۔ کمرے اس نے خالی کروائے، مواقع اس نے مہیا کیے، کردار یوسف نے پیش کیا۔ ایک ہی جملہ کہہ کے کمال کر دی ہے یوسف علیہ السلام۔ اس نے دعوت گناہ دی، ہر کمرہ بند کر کے آئی، تالے لا کے آئی، موقع بنا کے آئی، بناؤ شنگار کر کے آئی، اندر لے آ کے دعوت گناہ دیتی ہے۔ وقالت حیت لک، یوسف علیہ السلام نے ایک ہی بغیر سوچے، بغیر کو سمجھے، بغیر وقفے کے فوری فرمایا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ قرآن پاک کی آیت میں اشارہ ہے، کتب تفاسیر میں وضاحت ہے کہ سامنے زلیخا تھی، زلیخا حسن تھا، جمال تھا۔ اللہ نے جب اللہ کی پناہ میں آئی، جائیے اللہ کیسے اسباب بناتا ہے۔ اللہ نے سامنے یعقوب علیہ السلام کی تصویر کر دی، یا اپنے باپ کی آواز آئی، ادھر زلیخا تھی، سامنے یعقوب علیہ السلام کی شکل و صورت اللہ نے سامنے کر دی یوسف علیہ السلام کے۔ اور جب باپ نظر آ رہا ہو، فرمایا یعقوب علیہ السلام، بیٹا یہ ہمارا کام نہیں، جانتے ہو تمہارا باپ یعقوب ہے، تمہارا دادا اسحاق ہے، تمہارا پردادا ابراہیم ہے، یہ گناہ نہ کرنا۔ اللہ نے ایسی برہان، ایسی دلیل دکھا دی۔ ہم کون ہیں؟ ہمارے باپ، ہمارا دادے پردادے، ہمارا اسلام، ہمارا دین، کچھ اس کے تقاضے ہیں ہم سے۔ ہم پھر روی میں چلے جائیں، بڑھ جائیں، اے جی سختی نہیں ہونے، منڈے شونے دوں، کوئی جناب آزادی آزادی ہونی چاہیے، کوئی دن منان دینا چاہیے، یہ کی حرج؟ یہ بندہ گلی تو لنگ دیا کسی بچی نو پھول دے چھڑے دے، حرج کی؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گلی سے گزرتے ہو اور تمہاری بہن نو کوئی پھول دے جائے تو کوئی حرج ہے نا؟ تو یہاں بھی حرج ہے، یہ بھی کسی کی عزت ہے، یہ کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے۔ خیال کیجئے کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کن بدکاروں کی یاد کو منا رہے ہو۔ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ فرمایا یا اللہ تیری پناہ میں آ گیا ہوتے ہوں، کمرے تے بند۔ زلیخا آگے بڑی، اگر مرضی سے نہیں آتا تو زبردستی کرتی، آگے بڑی،
فرمایا یوسف پیچھا توڑو، یا اللہ دروازے بند کر آئی ہے۔ فرمایا جس کی پناہ میں آئے ہو وہ تالوں کا محتاج ہی نہیں ہے، میرے پاس تو چابیاں نہیں ہے، تالے بند ہے۔ فرمایا میری پناہ میں آئے ہو نا، میں کسی چیز کا محتاج ہوں، پیچھے دوڑو، دروازوں کو کھولنا ہمارا کام ہے، بس گناہ سے بچنے کا عزم تیرا کام تھا، اب اس گناہ سے بچانا ہمارا کام۔ باہر دوڑے نکلے، عزیز مصر کو سامنے پایا، کتنے مراحل سے اللہ نے بچایا۔ عزت والا انسان ہو، غیرت والا ہو، الزام لگ بھی جائے اللہ حفاظت ضرور کرتا ہے، اللہ ظاہر ضرور کرتا ہے کہ پارسا کون ہے اور بدکار کون۔ پھر وقت آیا، ساری عورتوں نے مل کے جال میں پھنسانا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے اللہ مجھے اس گند سے، اس ماحول سے، اس مخلوط ماحول سے مجھے لے جا، مجھے جیل میں لے جا۔ دنیا گناہ کر کے جیل جاتی ہے، یوسف زنا سے بچنے کے لیے جیل میں چلا گیا۔ یہ واحد جیل کے اندر بند ہونے والا قیدی ہے جو گناہ کر کے نہیں گیا، دعا کر کے گیا ہے کہ یا اللہ اس ملک میں اس ماحول سے ایک ہی صورت رہ گئی ہے بچنے کی، مجھے جیل میں لے جا تاکہ یہ گناہ سے تو بچ جاؤں۔ جیل میں چلے گئے، کئی سال جیل تو اندر رہن تو بعد رہائی دا پروانہ آیا، روبکار آئی، یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اعلان ہوتا ہے۔ وقت کے بادشاہ نے بلایا ہے یوسف جیل سے باہر آ جائے، یہاں رک کے حدیث سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یوسف کی جگہ میں محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جیل میں ہوتا اور اتنے سال رہتا جتنا یوسف رہا ہے تو رہائی کا پروانہ آتا تو باہر آنے میں بھی دیر نہ کرتا۔ واہ یوسف تیرے حوصلے پر قربان، یہ کون فرما رہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں باہر نہیں آتا، نہ مجھے رہائی چاہیے، نہ جیل سے باہر آؤں گا، اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک وہ زلیخا اور اس کی ساری دوستیں عورتیں بیان آ کے نہ دے کہ یوسف میں کوئی نقص تھا یا نہیں تھا۔ جب تک میری پارسائی کا اعلان نہیں ہوگا میں باہر نہیں آ سکتا۔ ساری عورتوں نے کہا، زلیخا بولی گناہ گار ہم تھیں، یوسف میں ہم نے کوئی گناہ نہیں دیکھا تھا۔ پاکیزگی کیسی ہو؟ مسلمان ہونے کے بعد یہ فحاشی اور یہ بے حیائی جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، عجیب بات، سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اندھے ہو چکے ہیں جوانی میں اور پیسے کی مستی میں، ماحول اور دوستی کی گندگی اور غلاظت میں۔ جو مولوی باس کرے مسجد میں خطبہ میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں مولویوں تو کام میں خطبے جو نہ بیان کرنا، آزاد ہونا چاہیے، آزادی سے کچھ لے لیا ہے۔ کتنے ہیں جن کی عزتیں لٹ گئی ہیں، ابھی آزادی اور چاہیے تمہیں؟ اگر مجھے آپ کی عزت کا خیال نہ ہو تو جس محلے میں آپ رہتے ہیں اسی مقام حیات میں میں رہتا ہوں، ایک ایک عزت کو گننا چاہوں، بیان کروں، ایک ایک خاندان کی عزت میرے سامنے نہیں، میری عزت آپ کے سامنے، آپ کی عزت میرے سامنے ہے۔ میں اس محلے کا باسی نہیں ہوں۔ کون سا خاندان ہے جس کے معاملات ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہمارے معاملات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ بیان کرنا شروع کر دو۔ جس خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہے، سید ہے، وہ جٹ ہے، وہ شیخ ہے، وہ مغل ہے، ارائی ہے، گجر ہے، کوئی جتنی قومیں میرے سامنے بیٹھی ہے میں جانتا نہیں ہوں، سارے حالات و معاملات میرے سامنے نہیں، فحاشی بے حیائی کر کے مزہ چکھا ہوا نہیں ہے ہم نے۔ کس کی عزتیں 100% محفوظ ہیں؟ کون سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے کہ میری عزت میری غیرت محفوظ ہے؟ الا من رحم ربی، ایک آدھ ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ نہیں مزہ نہیں آیا اس کفر میں، ضلالت میں، فحاشی میں، بے حیائی میں؟ اب بھی تمہیں سکون نہیں آیا؟
اسلام کو، اس کی غیرت کو، اس کی حمیت کو اللہ کے بندو تجربے کے طور پر بھی آزما لو کہ اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، شاید اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے۔ اور ایک جماعت گزری ہے اور وہ صحابہ کرام کی ہے جنہوں نے دین پر عمل کیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ مجھے بتاؤ گلوکاروں، فنکاروں، اداکاروں، یہ محبت ڈے، یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ بسنت اور یہ بے حیائی منا کے تم یہاں پہنچ گئے ہو، بتاؤ کس کی عزت محفوظ رہی؟ بسنت مناتے بچے مکانوں سے نہیں گرے، بچوں کے گلے میں یہ دھاگا نہیں گلوں کو کاٹا، بچے قتل نہیں ہوئے۔ موٹر سائیکلوں پر وہ ساری بدماشی عیاشی کر کے وہ چکے بار پھرے تو کیا نہیں گرے، نہیں مرے؟ یہ ویلنٹائن ڈے مناتے مناتے اس سے نہیں لوٹ گئی، بچیاں گھروں سے بھاگ نہیں گئی، بچیوں کے موبائل چیک کیے دیکھے نہیں ہیں، بے حیائی گھروں میں نہیں ہے۔ جب ہے تو پھر اسلام کی حقانیت کو مانو کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ ذلت اس وجہ سے دبائے بیٹھے ہیں، بغیرتوں کی آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے، آنکھیں بند ہیں۔ کیا سمجھو کبوتر آنکھیں بند کر لے بلی چھوڑ جائے گی؟ آنکھیں بند کر لو گے بغیرتی کے ساتھ تو بچ جاؤ گے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جوانوں، سمجھو جو ہوا سو ہوا، وقت ہے معافی مانگنے کا، وقت ہے توبہ کرنے کا۔ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اس سے اللہ تمہاری حفاظت خود کرے گا۔ کڑی نگاہ، کڑی سوچ، دین، اسلام، شریعت، حیا اور غیرت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس قوم میں کھلی بے حیائی ہو جائے اس قوم میں ایسی بیماریاں سمان سے اترتی ہیں جیڑی انہوں نے پیو داد نے انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ وہ بیماریاں نہیں ہیں۔ کس نے کینسر کا نام سنا تھا؟ 15 20 سال 30 سال پہلے چلے جاؤ، 40 سال پہلے جاؤ، کینسر کیا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو بیماریاں ساری آج معروف ہیں، یہ بیماریاں ہمارے آباء و اجداد نے تو سنی نہیں تھی، اس لیے کہ کچھ حیا تھا، کچھ غیرت تھی۔ لوگ اپنے والدین کے سامنے بیوی کے ساتھ بولنا اور بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنی غیرت ہوتی تھی، اتنا حیا ہوتا تھا۔ اب منگیتر جو ہے وہ فون لیے پھرتی ہے اپنے منگیتر کا، اور منگیتر اس کے ساتھ گپ لگاتی۔ جلسہ تھا ایک ضلع غالباً ٹوبہ ٹیک سے، میں تو ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھ لی جی منگیتر کسی کا منگنی ہو جائے تو ادھر بندہ فون چھوڑتے منگیتر گپ شپ لا سکتا، مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ پھر مجھ سے میں نے کہا جس نے سوال پوچھا ہے کھڑا ہو جائے، جس نے لکھا تھا رکا وہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے پوچھا ہے، میں کہا منگیتر کے ساتھ فون پہ گپ شپ؟ یعنی جی۔ میں کہا اگر تیری بھیڑ منگیتر ہوئے اور تیرا بھڑویا اس سے بات کرے منگیتر کے ساتھ پھر جائز ہے، کسی اور کی منگیتر کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ آدھا میں نے سمجھ آگئی، دوبارہ میں زندگی میں پوچھاں گا نہیں کسی کو۔ تیری بہن کسی کی منگیتر نہیں ہے، وہ بات کرے تو تجھے تکلیف ہوتی ہے، کسی کی بہن کے بارے میں آسان ہے بات کرنا۔ سمجھیے اسلام کو، دین کی غیرت کو جانیے، پہچانیے۔ کیسی تبدیلی تھی محمد رسول اللہ کے زمانے میں، اصحاب رسول میں۔ اللہ کے بندو اس اسلام کو، دین کو دل میں جگہ دو۔ ہم نے اسلام کو نماز تک محدود رکھو، مسجد کے اندر باقی شادی خوشی غمی منگنیاں اور ماحول دیکھ لے، اللہ قسم ایسے لگتا ہے جیسے کھتری اندر داخل، جہاں اسلام کی بات ہی کوئی نہیں۔ نمازی ہیں، مسجدوں کے ٹھیکیدار ہیں، دیندار ہیں، پہلی صفوں کے نمازی ہیں، صدر ہیں، سیکٹری ہیں، مسجدوں کے چلانے والے ہیں۔ جب ان کی شادیاں دیکھے ایسے لگتا ہے یہاں کافر مسلمان ہیں ہی کوئی۔ ساری ساری رات قوم کو، محلے کو جگان، اور جلسے والا دن پوچھ لیں برات تجھے جلسے دے کون ہوئے؟ ہاں جی وہ نیند آ گئی ہے، سو گیا، سال بعد ایک جلسہ ہے تو سو گیا تھا بدبخت۔ اور جس دن تمہاری شادی تھی ساری رات تم نے پورے محلے کو جگایا اٹھایا، گانے گاتے رہو، فاشی کرتے رہو، بے حیائی کرتے رہو، نیند نہیں آئی۔ بے حیائی میں نیند نہیں آتی، جب کوئی دینی پروگرام ہو تمہیں نیند آ جاتی۔
2-3 दिन पहले मैंने खुद ऐलान किया कि अचानक हमारे पास 10 उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हो कि मगरिब से लेकर हम जलसा मैं चलो आए हैं उलमाए किराम उनसे फ़ायदा उठा ले। मैं खुद ऐलान किया मजाल है कि महल्ले की जमात बाहर निकली हो, घर बैठे हैं, बच्चे चुके हुए ने चीज़ियाँ लैके दुकाना से फिरते हैं बेहयाई किस्म। गैरत ही नहीं है, हया ही नहीं है, ईमान ही नहीं है कि मस्जिद के कुछ तकाजे हैं, मस्जिद से ऐलान हुआ है हम 2 घंटों के लिए मस्जिद में चले जाएं, उलमा आए हैं, बैठेंगे सुनेंगे, कोई दीन की बात सुनेंगे, हो सकता है हमारी मगफरत का सबब बन जाए। क्या किया है तुमने घरों में बैठ के? कहाँ है हमारा इस्लाम, कहाँ है हमारा दीन, कहाँ हमारी शरीयत? कौन सा कश्मीर फतह कर लिया तुमने ना आके? या ऐलान होने का ये माना है कि हम घर बैठे रहे? हमें आप फजूल लोग समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं कि हम ऐलान करते रहे, बकवास करते रहे और आप घरों में बैठे रहे। जब ऐलान हुआ है मस्जिद में तो आप में इतनी अहमियत नहीं है कि हमें बुला रहा है? जिस बंदे ने 27 साल खुतबा दिया है, आपका इमाम है, खतीब है, वो तुम्हें बुला रहा है और तुम घर बैठे हो। बस उसको ज़रूरत है, खुद ऐलान कर रहा है, बुला रहा है कि उलमा तशरीफ़ लाए हैं, आप आएँ और सुने, और आप घर में बैठे 4 बंदे आके सामने बैठे या तलबा बैठे। तलबा ना हो तो यहाँ मस्जिद में नमाज ही कोई नहीं होता, पर हम रखा हुआ है तलबा ने। क्या माहौल है, क्या दीनदारी? दुकानें छोड़ते नहीं हो, घर छोड़ते नहीं हो, क्या लेते हो? घरों में बेहयाई दाखिल हो चुकी है, फाशी दाखिल हो चुकी है, उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। और मस्जिद में आने के लिए तुम्हें तकलीफ होती है, बीमारी लगती है, परेशानी होती है, दिमाग में बोझ पड़ता है। सुन लो इस्लाम, दीन, शरीयत, गैरत, हमीयत। जब भी आवाज आए मस्जिद से, आप पे फर्ज है कि फौरी पहुंचे, सुने। आधा घंटा तुम उलमा को, 2 घंटे उलमा को तुम टाइम नहीं दे सकते। जुमे पर वैसे तुम 1:45 जनाब 2 बजे और 1:30 बजे आते हो, इसलिए कि नमाज पढ़ लेंगे। नमाज ही फर्ज है, खुतबा फर्ज है, नमाज फर्ज बाद में है, सुनना खुतबा फर्ज है। 12:30 बजे के जो बाद आता है, इमाम के खड़े होने के जो बाद आता है, उसका सवाब जुमे का पूरा नहीं मिलता। पता नहीं कहां तुमने दीन को समझा या दीन को लिया। जानिए, आइए, समझिए क्या तब्दीली थी। रसूलुल्लाह की तरफ से ऐलान होता था गलियों में कि रसूलुल्लाह बुला रहे, खुतबा दे, वाज करना, दरस देना होता था, मस्जिद नबी भर जाती थी। अल्लाह के रसूल कोई बात करना चाहते हैं, कोई मसला बयान करना चाहते, क्या कहा था? एक दफ़ा सहाबा किराम ने, 3 सहाबा थे कि हम सारी रात इबादत करेंगे। दूजे ने क्या, असी रोज़ा नहीं छोड़ांगे। तीजे ने कि मैं शादी नहीं करूँगा। सईदा आयशा ने बताया, या रसूलल्लाह 3 सहाबा आए थे, उन्होंने ये बात की। नबी पाक बाहर निकले, फरमाया अबू हुरैरा मदीने में ऐलान करो, फौरी मस्जिद में आ जाओ, मैं दरस देना चाहता हूँ, सहाबा को समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ दीन नहीं है। जो मेरी सुन्नत को छोड़ता उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक आम दरस देना था, सहाबा को बुलाया था। मजाल है कोई घर में बैठो, हमारी मजाल है कोई घर से निकलाओ। घर के अंदर बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं क्या मुसीबत इनको नाजिल हो गई है। जब से दीन को, मस्जिद को तुमने छोड़ा है, अपने घरों की हालत कैफियत को देख लो। कहाँ है वो हमारी पहली सफ के नमाजी? मैं किस किस का नाम लूँ? हाजी मोहम्मद शरीफ साहब थे, मिर्ज़ा बशीर साहब थे, मिर्ज़ा अब्दुल रहीम साहब थे, मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ साहब थे। ये सारे बुजुर्ग जब इजलास या कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम या दरस होता, औते पहली सफ में होते थे। कहाँ हैं उनकी औलादें? कहाँ हैं उनकी औलादें? अपनी मस्जिद, अपनी नमाज और अपने जामे और अपनी सफ़ों को क्यों नहीं संभालते? मैं ये चाहता हूँ जहाँ हाजी शरीफ साहब खड़े होते थे वहाँ उनकी औलाद खड़ी हो आके नमाज में। जहाँ मिर्ज़ा बशीर साहब, मिर्ज़ा अब्दुल लतीफ़ साहब, अब्दुल रहीम साहब, मिर्ज़ा अब्दुल हमीद साहब यहाँ खड़े होते थे, उनकी औलाद उसी सफ़ में आके खड़ी हो। ये है इस्लाम। अपने आबाओ अजदाद के सफ़ों को, जगहों को संभालो। छोड़ गए हो उन जगहों को, अपने बाप की जगह को तुम पुर नहीं कर सकते खड़े होकर नमाज में, मस्जिद में, वाज में, दरस में। ये तुम पे जरूरी है, लाजिम है। काफिर कहते थे बल वजदना अलैहि आबाना, हम वो काम करेंगे जिस पर हमने अबा अजदाद को पाया था। वो उनके बाप अबा अजदाद तो काफिर थे, तुम्हारे अबा अजदाद तो पहली सफ के नमाजी थे। तुम तो अपने बाप दादे की वो बात भी नहीं मानते हो जो इस्लाम था, दीन था, गैरत थी, हया था उनमें। कभी ऐसा नहीं हुआ
کہ میں نے اعلان کیا ہو اور ان بزرگ پیچھے رہے ہو، آگے تھے، بڑھتے تھے ہر معاملے میں۔ میرا دل کھول رہا ہے کئی دنوں سے، کہاں ہیں ہم، کہاں پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ آئیے اسلام کو، دین کو اور اس کے حیا کو، شرم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ کیا تبدیلی تھی؟ آخری بات سن لو۔ سیدنا ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مدینہ میں تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جاؤ، مکے میں کچھ قیدی ہیں، ان کو رات کو چھپ کے چھڑوا کے لے آؤ۔ سیدنا ابو مرثد مکے پہنچے، رات چاند کی روشنی تھی، گلی میں جا رہے تھے، ایک عورت بار گلی میں موجود تھی، عورت بھی وہ جس کے ساتھ کفر میں تعلقات تھے، ناجائز تعلقات، گندے تعلقات۔ اس نے پہچان لیا، کہنے لگی ابو مرثد ہو؟ جی ابو مرثد ہوں۔ مجھے جانتے ہو؟ پہچانا ہے، اوناک ہوں، وہی تمہاری دوست جو زمانہ کفر میں ہم دوستی کرتے تھے اور تم میرے ساتھ رات گزارتا تھا، میں وہی ہوں۔ آج میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں، آ جاؤ۔ ابو مرثد نے کیا کہا تھا؟ میں تو اسے محبت کرتا ہوں۔ نہیں، فرمایا تھا اے اوناک، اب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہوتے تھے کفر میں، اب تم اسلام میں ہو۔ اس نے کہا شور مچا دوں گی، بندے پیچھے لگا دوں گی۔ اس نے کہا جو مرضی کر لو، گناہ نہیں ہو سکتا۔ اوناک نے شور کیا، او مکے والو جاگو، چور مل گیا ہے، وہ بندہ جو بندے یہاں سے چھڑا کے صحابہ لے جاتا ہے وہ مل گیا ہے، اٹھو۔ مکے والے اٹھے، وہ آگے آگے دوڑ رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جا کے گڑھ میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ اوپر سے گندگی غلاظت گرتی رہی لیکن زنا نہیں کیا۔ واپس آئے محبوب کے پاس، عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ اوناک کی محبت، وہ پرانے تعلقات دل میں مچر رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، اجازت دو تو اس سے نکاح کر لو، اس سے نکاح کر لو۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، فرما الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین۔ زانی مرد زانیہ سے نکاح کرائے، زانی عورت زانی مرد سے نکاح کرائے، اللہ نے مومنوں پہ یہ حرام کی ہے۔ اوناک کی دعوت موجود ہے، ابو مرثد نے قبول نہیں کی اسلام کی وجہ سے۔ اسلام کے کچھ تم سے تقاضے ہیں، اس مسلک کے، اس مسجد کے کچھ تقاضے ہیں آپ سے، اس کو آپ قبول کریں، اس کو آپ سمجھیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ یہ جو میں نے سخت جملے کہے ہیں اصلاح کے، جب ہم آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ گھروں میں موجود ہیں، آپ تشریف لے آئے، سنیں، آپ سمجھ گئے ہیں کہ خطبے پڑھ پڑھ کے درس سن کے اسی سارے مولوی ہو گئے، سانوں لوڑ ہی کوئی، ایسی بات نہیں۔ سننے سے بعض دفعہ دل بدل جاتا ہے، کسی کی بات سننے سے دل میں کیفیت بدل جاتی ہے۔ ان مواقع کو غنیمت جانا، اس کا مطلب ہے ہم جہاں چیختے رہے، ہمیں کوئی مار کے چلا جائے آپ کو، تو آپ نے تو آنا ہی نہیں، آپ تو آئیں گے جنازے پر، مر گیا ہے آپ جنازہ پڑھ لیں۔ جب آپ کو بلایا جاتا ہے آپ پہنچیں، یہ جماعت ہے، یہ مسلک ہے، یہ مسجد ہے، یہ جماعت ہے۔ جب ہم آپ کے دکھ سکھ میں ہر معاملات میں شریک ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب آپ کو بلایا جائے آپ پہنچیں۔ جیسے شہد کی مکھیاں آتی، ایسے نکلنا چاہیے آپ کو گھروں سے فوری۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر عالم آئے ہیں تو ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ مقامیات کے سارے مولوی بن گئے ہیں، کسی کو سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اپنے دل میں جگہ دیجیے اس آواز کو، اس پکار کو، اس لبیک کو، جو میں نے نام لیے ہیں وہ درد دل کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے لیے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب نماز کی صفوں میں ان کی اولادوں کو نہیں دیکھتا جن کی یہ مسجد ہے، جن کا یہ مرکز ہے، جن کی یہ یہاں پر خون ہے، جن کا یہاں پر پیسہ خرچ ہوا ہے، پسینہ خرچ ہوا ہے، مال خرچ ہوا ہے، جوانیاں خرچ ہوئے ہیں، بڑھاپے خرچ ہوئے ہیں، وہ ان کی اولاد یہاں نہ ہو تو مجھے دلی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہ رانی شخص دیکھنا چاہتا ہوں جو آج مجھے نظر نہیں آتے۔ تو آپ ان کی اولادیں ہیں سارے، چاہے کسی برادری سے آئے۔ میں چند بزرگوں کے نام لینے کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقیوں کا میں ذکر نہیں کر سکتا تھا یا نہیں لے رہا۔ مجھے سارے 50 ایسے افراد ہیں، مرد عورتیں، میں نے ہاتھوں پہ گنے ہوئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کہیں تو میں 50 مرد عورتوں کے نام بتا سکتا ہوں جن کا میں نے 27 سال یہاں جنازہ پڑھا ہے۔ وہ 50 ہیں قریب، میرے ہاتھوں پہ گنے ہوئے ہیں۔
مجھے آپ کو لسٹ بنانا چاہے میں 2 منٹ میں پوری لسٹ بنا سکتا ہوں. مجھے ان سے عقیدت ہے، ان سے محبت ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں. کوئی دعا میری ایسی نہیں ہوتی جو ان کے لیے دعا ان میں شامل نہ ہو، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ کسی کی ماں ہے وہ کسی کا باپ ہے. میں خیرخواہ ہوں آپ کا، اسی طرح آپ خیرخواہی کا مظاہرہ کریں. جماعت کو، مدرسے کو، جامعہ امام بخاری کو، اس مسجد محمدیہ الحدیث کو جب بھی آپ کی ضرورت پڑے، آپ کے مال کی، آپ کے پیسے کی، آپ کے وقت کی، اور آپ کو بلایا جائے، آپ پہ لازم ہے اس آواز پہ لبیک کہیں، آئیں، محبت سے بیٹھیں. وہی لمحات ہیں جو مسجد میں گزر جائیں، دین پہ گزر جائیں. یہ قیمتی ہیں ہمارے لمحات، ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور جانیں، اور اپنے گھروں کو ماحول کو درست کریں. وہ حیا وہ شرم واپس لے آئیں جو ہمارے آباء و اجداد میں تھا، جو ہمارے والدین میں تھا، اس کو لے آئیں. بچوں پہ نفاذ کریں. یہ ویلنٹائن ڈیز کا بائیکاٹ کریں، اس پر لعنت بھیجیں، اس کے قریب نہ پھٹکیں. کوئی مرد اپنی بیوی کو، کوئی بیوی اپنے مرد کو کوئی پھول شول پیش نہ کرے. یہ بدکاروں کا یاد ہے، اس کو مٹا دیں اپنے ذہنوں سے، دماغوں سے. یہ ہمارا دن نہیں ہے. یہ عیسائی جوڑے کی بدکاری ان کی یاد میں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہم اپنا کلچر ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنا دین ہے، اپنی شریعت ہے، اپنا حیا ہے. ہم آوارے لوگ نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.